السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی اور اپنے سیقول پارے کی آیت نمبر 245 245 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اب جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 246 والا پیج اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے تقریباً وہ پیج نمبر، ٹھیک ہے، جی پیج نمبر آپ کا 37 ہے۔ اور جو ہے آپ اپنے اس پیج کی جو ہے لائن دیکھیں، 7ویں لائن دیکھیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں سے آیت نمبر آپ کی 245 245 سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اسی پیج کی جو ہے 7ویں لائن دیکھیں، 7ویں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی، کون شخص ہے ایسا، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، پھر دگنا کر دے اس کو اللہ، اضعافا کثیرہ، کئی گنا، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے، وہی کشادگی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب خلاصہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں جہاد وغیرہ کار خیر میں انفاق، خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کہ فرمایا گیا ہے کہ کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا۔ اب اچھے طور پر قرض دینا یعنی اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس قرض کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دیویں، اور اس کا اندیشہ مت کرو کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، وہی کمی کرتے ہیں اور وہی فراخی کرتے ہیں۔ کچھ خرچ کرنے نہ کرنے پر اس کا اصلی مدار نہیں، اور تم کو اس کی طرف بعد مرنے کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سو اس وقت نیک کام میں خرچ کرنے کی جزا اور واجب موقع پر خرچ نہ کرنے کی سزا تم کو ملے گی۔ اب آتا ہے کہ یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض سے مراد نیک عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو تو قرض کیا دینا ہے، قرض سے مراد یہاں پر ہے نیک عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس کو قرض مجازن کہہ دیا، ورنہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض کا عوض ضروری دیا جاتا ہے، اسی طرح تمہارے انفاق کا، تمہارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عوض ضرور ملے گا۔ اور بڑھانے کا بیان ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک خرمہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا یہ بھی مطلب ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بندوں کو قرض دیا جائے اور ان کی حاجت روائی کی جائے۔ چنانچہ حدیث میں قرض دینے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دے دیتا ہے، یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے۔ پہلا فرقہ ان بد نصیب لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ آیت سن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اور دوسرا فرقہ اس میں آیت میں کیا ہے کہ البتہ سن لیا اللہ نے ان لوگوں کی بات کو جو کہہ رہے تھے بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں، امیر ہیں۔ دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا اور بخل ہی کو اختیار کر لیا۔ مال کی طرف زیادہ رغبت اور اس کی حرص نے ان کو اس طرف باندھ لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تیسرا فرقہ ان مخلص مسلمانوں کا ہے جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کر لیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا، جیسے کہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا، میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملک میں کچھ نہیں، میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے، ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دے دی، تو وہ بھی ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار ہیں، یعنی جنت میں۔ سبحان اللہ۔ قرض میں واپس کے وقت اگر زیادتی کی شرط نہ ٹھہرائی گئی ہو اور اپنی طرف سے قرض سے کچھ زیادہ ادا کر دیا تو یہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے حق قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے، لیکن اگر زیادتی کی شرط ٹھہرائی گئی تو وہ حرام ہے اور سود ہے، لیکن اپنی خوشی سے دے دینا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔